ہم نے پاکستان کو دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ مناظروں کی جو کیفیت ان مولویوں نے پیدا کی، امت کو لڑایا اور تقسیم کیا ہمیشہ، مناظرے یہ کافر فلاں کافر. تو اس مباہلہ کو میں بسر و چشم قبول کرتا ہوں. آپ کے اس مباہلے کی دعوت اور چیلنج کو، جو آپ نے چیلنج کا لفظ استعمال کیا، مجھے قبول ہے مولوی عبدالعزیز صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اہل البیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی اتباع یہ واجب ہے، ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اہل البیت کو مطہر مزکہ ماننا اور ان کی اتباع کرنا، جیسا کہ حدیث ثقلین سے معلوم ہوتا ہے، جو کہ متواتر ہے اور اہل سنت والجماعت کے مصادر سے ہمیں ثابت ہے. کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے رسول پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت اور اولاد اصحاب کسا، ان دونوں کی اتباع یہ واجب اور ضروری ہے. قرآن سے محبت کی جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، اور اہل البیت سے محبت اور ان سے تمسک یہ واجب ہے. اہل البیت کے اعداء کو ناصبی کہتے ہیں، جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم و ستم کیا، انہیں شہید کیا. ان لوگوں سے نفرت رکھنا، ان سے دل میں بغض رکھنا، یہ بنص قرآن اور بنصوص احادیث یہ واجب ہے. لیکن یہ تاریخ کے اندر آپ مطالعہ کریں گے تو تسلسل کے ساتھ آج تک ایسے افراد اور گروہ موجود ہیں جو اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اور ان کا اہل بیت سے بغض اور عداوت اس طور پر سامنے آتا ہے کہ وہ ان کے اعداء، ان کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اور ان پہ رضا کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ناصبی، تکفیری اور خارجی لوگ ہیں. پاکستان کے اندر ایسا ہی ایک شخص جو پاکستان کے آئین کو شرکیہ اور کفریہ کہتا ہے، پاکستان کے اداروں کا مخالف ہے، آئین پاکستان کو شرکیہ اور کفر کہتا ہے. میں تو اس کو اسلامی سمجھتا نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں یہ آئین کفریہ آئین ہے. اور اس کا تاریخی تسلسل یہ ہے کہ ان کے بڑے، ان کے آباء و اجداد وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی تکفیر کی. یہ وہ لوگ ہیں. تو ایسا شخص جو کہ لال مسجد کے خطیب ہیں جناب مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب، انہوں نے، جو کہ ایک تکفیری اور ناصبی شخص ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ثبوت موجود ہے ان کی نسب کی، ان کی ناصبیت کی. انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں، کہ جو مجھے یہ ویڈیو موصول ہوئی ہے، چند دوست احباب نے مجھے بھیجی، جسے میں نے سنا اور دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص اہل البیت سے کتنا نفرت میں ڈوبا ہوا ہے. اس کا دل اہل البیت سے نفرت اور عداوت کے ساتھ کتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ جس کا عملی مظاہرہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ اتہامات، تہمتیں لگاتا ہے اور یہ شیعوں کی علل اعلان تکفیر کر رہے ہیں. تم دفاع کرتے ہو شیعوں کا، تم ان کو مسلمان کہتے ہو اور تم ان کو صحیح کہتے ہو، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی شیعوں کو میں مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، اور مفتی فضل ہمدرد جو ہے یہ شیعہ ایجنٹ ہے. تہمتیں لگائیں، کوئی ثبوت تو ہے نہیں اس کے پاس کسی طرح کا بھی، سوائے الزامات کے اور اتہام کے، الزام تراشی کے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں مفتی فضل ہمدرد کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. مناظرہ یہ کیا کریں گے؟ اور میں آپ کو یہ پہلے بتاتا چلوں کہ میرا طریق مناظرے کا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر میں مناظرے پر آؤں تو یہ مولوی صاحبان جو ناصبی ہیں یہ دیکھیں گے کہ مناظرے کے اندر پھر ہماری گفتار اور رفتار ان کو پتہ چل جائے گی کہ جو کتابیں انہوں نے رٹے مار کر اور پیپر ان کے فیل ہوئے ہیں، الحمدللہ اس میں ہم نے ممتاز معاشرف نمبر لیے ہیں الحمدللہ ان مناظروں کے اندر. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے پاکستان کو دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ مناظروں کی جو کیفیت ان مولویوں نے پیدا کی، امت کو لڑایا اور تقسیم کیا ہمیشہ، مناظرے یہ کافر فلاں کافر. ہم نے دیکھا کہ خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے ان مولویوں کے لگائے ہوئے. ان مولویوں کی تو جیبیں بھرتی گئیں
ان کے پاس تو ان سائیکل سے انہوں نے جو سفر شروع کیا تھا ٹیوشنیں پڑھانے سے، آج یہ لینڈ کروزروں کے اندر گھومتے ہیں، 25 گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب معلوم ہے. یہ سب کس طرح سے آئے ان کے پاس؟ یہی امت کے اندر تکفیر کی آگ لگا کے. تو ہم نے جب دیکھا کہ امت کے اندر اس مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے ٹیبل ٹاک کی، ہم لوگوں کے پاس گئے، ان کے عقائد پوچھے، تمام مذاہب کے لوگوں کے پاس. تو ہمارا کام یہ ہے کہ پاکستان کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جو انہوں نے تکفیر اور دوسروں کے خلاف نفرت جو ان کے دماغوں میں بھری ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. اس لیے ہم تمام کے جو مسالک ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں، میں ہندوؤں کے پاس گیا، ان کے پنڈتوں کے پاس بیٹھا ہوں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا مذہب ہے. اسی طرح میں مسلمانوں کے دیگر فرقوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، ان کے ساتھ اگر میں بیٹھتا ہوں تو میں وہ شیعہ نہیں ہو جاتا. اگر میں کسی ہندو پنڈت کے ساتھ بیٹھا ہوں یا کسی چرچ میں گیا ہوں، کسی پادری کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کیا میں ہندو یا پادری ہو گیا؟ تو اگر میں شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کس مقصد کے لیے؟ کہ ان کے عقائد کو پوچھا جائے کہ جو الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں آیا وہ سچے ہیں، وہ کس طرح سے ان چیزوں کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، امامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، شیعت کی تاریخ کیا ہے. یہ سوالات میں نے پوچھے ہیں، اور اس کا مقصد میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر امن لایا جائے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو یہی کرنا چاہیے تھا. لیکن ان مولوی صاحبان کو پتا ہے کہ ان کا دندہ بند ہوتا ہے اس سے، کہ انہوں نے پاکستان میں جو آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم پانی ڈال رہے ہیں، اور ان کا جو بزنس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے مولوی صاحب نے کہا کہ جی مناظرے اور مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں. مناظرہ چھوڑیے مفتی صاحب، مولوی صاحب، مناظرہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کیونکہ مناظرہ جو ہے اس میں دلائل پہ بات ہوتی ہے، آپ کے پاس کون سے دلائل ہیں؟ دلائل سے بات ہوتی ہے، اور دلائل وہ انبیاء کرام نے اپنی قوم کے سامنے جو پیش کیے ہیں اس درجے کے دلائل تو دنیا میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. لیکن کیا تمام انبیاء کرام کی جو اقوام ہیں، جو قومیں ہیں، وہ سب کے سب نے ان دلائل کو دیکھ کر ایمان لے آئے؟ نہیں، سب کے سب ایمان نہیں لائے ہیں. سب اپنے اپنے کفر پہ پھر بھی برقرار تھے، باوجود اس کے کہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کو مشاہدہ کیا، پیغمبر کو دیکھا، صحبتیں اٹھائیں. لیکن کیا سارے کے سارے وہ مومن ہو گئے؟ سارے کے سارے ایمان لے آئے؟ مشرکین موجود رہے، کفار موجود رہے، دلائل اور براہین کو دیکھنے کے باوجود. تو دلیل اور برہان کا ہونا یہ تو مناظرے کی بات ہے نا، کہ ہر شخص اپنا ایک مدعا پیش کرتا ہے، دلیلیں سامنے رکھتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن کیا ضروری ہے کہ جی جو دلیلیں سامنے رکھی جائے دوسرا اس کو مان بھی لے گا؟ تو مناظرہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مباحلہ ہے وہ اعتقاد اور ایمان کے اوپر ہے. آپ نے مباحلے کا لفظ استعمال کر کے ہمارے ایمان کو جانچنے کی کوشش کی ہے. آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، امام علی، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہم السلام، ان سب کے ساتھ ہمارا کیا ایمانی تعلق ہے، کیا قلبی رشتہ اور کیا لگاؤ ہے. آپ نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، اور یزید کو رضی اللہ عنہ بول کر آپ نے مزید اس پر ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت میں کتنے سچے ہیں. تو اس مباحلہ کو میں بسر و چشم قبول کرتا ہوں. آپ کے اس مباحلے کی دعوت اور چیلنج کو، جو آپ نے چیلنج کا لفظ استعمال کیا، مجھے قبول ہے مولوی عبدالعزیز صاحب. لیکن میری شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ نے پورا کرنا ہوگا. میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں اتنا کانفیڈنس سے کیوں بول رہا ہوں. میں اس لیے اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں. آپ یزید کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان پاکوں کی ہستی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جن کے دشمنوں کو تم رضی اللہ عنہ بول رہے ہو، یزید کو، ان پاکوں اور اطہار کی ہستی میرے سامنے گواہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، سیدنا علی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و امام حسین علیہم السلام، ان سے کہا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، میں اس شخص کے لیے امان ہوں جو تمہارے ساتھ امن رکھتا ہے، اور میں اس شخص کے ساتھ سراپا جنگ ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تمہارے خلاف جنگ کرتا ہے، جو تم سے لڑتا ہے. علی سے کہا، فاطمۃ الزہرا سے کہا، حسن اور حسین سے کہا علیہم السلام. تو ان ذوات قدسیہ کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اپنے بچوں کو لے آؤ. ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، اپنے نفس کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفس کو لے آؤ، تم اپنے لوگوں کو لے کر آؤ. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. اس آیت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے خاندان کے افراد لاؤں گا، جس میں تم نے کہا نا مولوی عبدالعزیز صاحب، آپ نے کہا کہ اپنے خاندان کو لے آؤ. ہم لے کر آتے ہیں انشاءاللہ اپنے، اور جو جگہ بھی تعین ہو جائے گی، جو جگہ بھی مقرر ہو جائے گی، اس جگہ پر مباہلہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ پروردگار امام حسین سید الشہداء علیہ السلام وہ سچے ہیں یا یزید بن معاویہ وہ سچا ہے. ہم مباہلہ کریں گے کہ پروردگار کہ جو قربانی سید الشہداء نے دی اس کا قاتل کون ہے. ہم یہ مباہلہ کریں گے کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک جو ادوار گزرے، کس نے امام علی کو ستایا، جنگ کی، اور کس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کس نے امام حسن کو زہر دیا. ان اہل البیت علیہ السلام پر پوری تاریخ کے اندر کیا کون لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے حقوق غصب کیے، ان پہ ڈاکے ڈالے، انہیں علاقوں سے بدر کیا، وہ کون لوگ تھے. اور جو جھوٹا ہوگا، جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس میں مباہلہ کریں گے. تم یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو نا، یزید کو کہہ رہے ہو. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ نے ائمہ کرام کی، جلیل القدر علماء کرام، فقہاء، سلف تا خلف، سب کے فتاووں کی روشنی کے اندر یہ کتاب لکھی ہے، القول المتین فی امر یزید اللعین. آپ کی اکابرین کے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یزید ملعون تھا. تمام امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ یزید لعنتی تھا، کافر تھا. آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والا وہ کافر ہے، وہ کسی بھی طرح سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہے. میں تکفیر نہیں کرتا ہوں، میں تکفیر کبھی نہیں کی میں نے، لیکن یزید کو رضی اللہ عنہ بولنے والا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ایسا شخص اتنی دلائل اور براہین کے ہوتے ہوئے کہ جو اندھا بن جائے، وہ ناصبیت کی کیٹیگری سے اوپر منافق، یہ ناصبیت یہ منافقت ہی ہے، تو آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی پر انشاءاللہ مباہلہ کریں گے. لیکن میری چند شرائط ہیں. وہ شرائط کیا ہے؟ چونکہ آپ نے بات کی اور پاکستان کے حالات آپ جانتے ہیں، اور میرے لیے اپنی زندگی سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اگر کوئی شے مقدم ہے تو وہ پاکستان کا امن ہے. اور ان سب سے بڑھ کر اگر میرے لیے کوئی چیز مقدم ہے تو وہ اللہ عز و جل اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت کے مقابلے میں دنیا اور ما فیہا میرے سامنے ہیچ ہے، ہر چیز ہیچ ہے، کچھ نہیں معنی نہیں رکھتی ہے. تو ہم ان سب کے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم چند شرائط رکھتے ہیں، پوری قوم کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. چونکہ آپ نے اوپن یہ بات کہی ہے تو میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ آپ جیسے شخص کے لیے بھی میں جواب دیتا اور ویڈیو ریکارڈ کرتا. لیکن اعتقاد کے اوپر آپ نے چونکہ حملہ کیا ہے، آپ نے اس بات کے اوپر حملہ کیا کہ ہمارا اہل البیت کے ساتھ کیا تعلق، کیا ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. خدا کی قسم ہم اہل البیت کے لیے اپنی زندگی، ہماری زندگیاں کم ہیں اہل البیت کے لیے. ہم مالک ابن حشتر کی زندگی اور ان کی اتباع پہ چلنے والے ہیں. ہم محمد بن ابی بکر کی اتباع کرنے والے ہیں. ہم ابو ذر غفاری کی اتباع کرنے والے ہیں. عمار بن یاسر اور خباب بن الارد السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. ابو ایوب انصاری کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں جو امام علی کے ساتھ صفین میں تھے. ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. جب آپ نے اعتقاد اور ہمارا اہل البیت کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر آپ نے مباہلے کا لفظ استعمال کر کے ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی، ہم اس کے لیے تیار ہیں. شرائط میری یہ ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، آپ کے بارے میں پورا یوٹیوب بھرا ہوا، میں نے گوگل کیا ہے، تو آپ کے جن تنظیموں کے ساتھ، جن انتہا پسندوں کے ساتھ، جو انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے اور جو آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہوں گے آپ کے تعلقات، جو رائے آپ کی ہے، اور مسلح جدوجہد بھی آپ کر چکے ہیں پاکستان میں. پرویز مشرف صاحب جو کہ انتقال فرما گئے ان کے زمانے میں. تو اب یہ جو شرائط ہے آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس جگہ پہ آ جاؤں گا جہاں پر آپ بھی آئیں گے اور مباہلہ ہوگا،
لیکن اس مباہلے کی آپ کو اسٹامپ پہ لکھنا پڑے گا کہ میری سیکورٹی. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جو کرتے ہو, جو آپ کا بنو امیہ زمانے سے لے کر آج تک جو آپ لوگوں کی روش ہے, آپ کو دستخط کرنے ہوں گے, گواہ بنانا ہوگا آپ کو پاکستان کی ایجنسیز کو اور ان اداروں کو. میں تو نہیں جانتا کہ کون کون سے ادارے ہیں اور کیا ہے اس میں, جو سائبر کرائم کے جو پاکستان کے جو بڑے ہیں, FIA کے اور تحقیقاتی ادارے ہیں. اسی طرح سے جس صوبے کے اندر آپ موجود ہیں, یہ جہاں پر بھی یہ مباہلہ ہوگا, وہاں کے چیف منسٹر اور وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, جو وہاں پر جو ذمہ دار یعنی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ سیکورٹی کی ضمانت موجود ہوگی کہ سیکورٹی دی جائے گی. میں وہاں پر پہنچوں گا, اس کا بندوبست آپ کیجئے. انشاءاللہ میں اپنے ٹکٹ کے اوپر وہاں پر آؤں گا اور اپنے بچوں کو لے کر, اپنے بیٹے علی کو لے کر, اپنی اولاد کو لے کر انشاءاللہ عز و جل میں اس مقام کے اوپر آؤں گا اور میں پھر مباہلہ ہوگا. پوری قوم انشاءاللہ دیکھے گی انشاءاللہ عز و جل کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمن کو آپ نے, جس نے امام حسین کو شہید کیا, اس کو آپ نے رضی اللہ عنہ کہا اور آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا. کون رسوا ہوتا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. ہم اللہ کی لعنت بھیجیں گے, مل کے بھیجیں گے پوری قوم انشاءاللہ, اور لائیو اس کو یوٹیوب پہ چلائیں گے, ہم لائیو اس کو فیس بک پہ چلائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اہل البیت کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے؟ آپ کی دہشت گردی اور تکفیریت دیکھ کر ہم ڈر جائیں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ناسبی کس حد تک گر پڑتے ہیں, کس حد تک آ جاتے ہیں, ہم جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اہل البیت نے کیا قربانیاں دی ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے جو بزرگ اور جو بابے انہوں نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں, ان کا جو علمی لیول ہے, یہ میرے سامنے جامع ترمذی اس کا ترجمہ مع مختصر شرح ہے. مترجم ہیں, ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں مولانا فضل احمد صاحب, وفات پا گئے ہیں. دارالاشاعت کراچی سے چھپی ہے, جو کہ تقی عثمانی دیوبندی کا ادارہ ہے, تقی عثمانی صاحب کا. حدیث نمبر 3496 امام علی بن ابی طالب کے فضائل میں امام ترمذی لے کر آئے ہیں. امام ترمذی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کے الفاظ ہیں عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال امر معاویہ بن ابی سفیان. طویل حدیث ہے, ترجمہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, جو اصل ترجمہ اور جو ڈنڈی ماری ہے مولوی صاحب نے. اصل ترجمہ یہ ہے, عامر بن سعد بن ابی وقاص نقل کرتے ہیں اپنے والد سے, یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ امر معاویہ بن ابی سفیان نے حکم دیا سعد کو. اس امر کا ترجمہ, اب یہ حکم دینا ہے امر کا, اس کا ترجمہ کیا کیا آپ کے بابے نے؟ وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ معاویہ نے سعد سے پوچھا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پوچھا. دنیا کی عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, امرا کا معنی پوچھنا کہاں سے ہوتا ہے. یہ تحریف کرتے ہو آپ لوگ, جھوٹ بولتے ہو پوری قوم سے, امت سے حقائق کو چھپاتے ہو. امرا کا معنی پوچھنا کر رہے ہیں. یہ آپ کی علمی اوقات ہے, یہ ہے آپ لوگوں کی. اس کتاب کے اندر جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے, آپ کے اکابرین کی تصریحات سے ثابت کیا کہ یزید لعین ہے. آپ کہیے کیا آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شہید کربلا کتاب لکھی ہے, آپ نے پڑھی ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا, اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, ان کی حجت اللہ البالغہ کا آپ نے پیراگراف پڑھا ہے؟ کتاب الفتن پڑھی ہے ان کی؟ نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے. اور یہ جو تکفیر کی جو زبان آپ نے استعمال کی, اس پر بھی مناظرہ انشاءاللہ ہوگا. شیعوں سے آپ نے کرنا, شیعوں سے آپ کیجئے. میں ایک سنی بن کر انشاءاللہ, اور سنی سے بڑھ کر اہل البیت علیہ السلام کا ادنا خادم بن کر آپ کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار ہوں. مناظرے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مناظرہ میں مجھے پتا ہے آپ کی علمی وہ کیا ہے, میں جانتا ہوں, مناظرہ بھی کر لیں گے, لیکن مباہلہ جو آپ نے کہا ہے نا, مباہلہ, یہ ہمارے دل کے اوپر جو سیدھا وار کیا ہے آپ نے, دل کے اوپر, ہمارے ایمان کے اوپر. اور انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ کو وقت دیتا ہوں. مباہلے کی میں آپ کو جتنا بھی آپ جو وقت ہے, آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں دیتا ہوں آپ کو. مجھے آپ جواب دیجئے انشاءاللہ. ایک ہفتے کے صرف 7 دن کا میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, 7 دن کا. میں ہر وقت اس 7 دن کے 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ ہم مباہلہ کریں گے پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر جہاں پر امن
اور سیکورٹی موجود ہو وہاں پر انشاءاللہ، اور اداروں کی ضمانت بھی موجود ہو، مباہلے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔